بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. تو آج ہم جو چیپٹر پڑھنے لگے ہیں وہ ہے چیپٹر نمبر 4 اور اس کا ٹائٹل ہے اسٹیپس ٹورڈز دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو بیسکلی اس چیپٹر میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی کس طرح فارمیشن ہوئی, کون کون سے کانسٹیٹیوشنز ہیں جن کے تھرو پاکستان ایک فائنل کانسٹیٹیوشن میں جو کہ 1973 کا ہے وہاں تک کیسے پہنچا, اسلامائزیشن کے کون کون سے پروسیسز تھے, اور اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ کس طرح ہم اپنی کنٹری میں ہم نے انٹروڈیوس کرایا اور بیسک پرنسپلس کیا تھے. سو لیٹس اسٹارٹ فرام دا بیک گراؤنڈ. تو بیک گراؤنڈ میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ ایز یو آل نو کہ پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے دیٹ از بیسڈ آن دا کانسیپٹ آف اسلام, یعنی کہ ہماری ایک اسلامک آئیڈیالوجی ہے. تو جب پاکستان پارٹیشن کے بعد 1947 میں جب بنا تو بہت ایک ضرورت تھی کسی قسم کے کانسٹیٹیوشن کی جو کہ فالو کیا جا سکے, کوئی ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز, کوئی لاز, کوئی پرنسپلز ہوں جن کو اڈاپٹ کیا جا سکے. تو پاکستان میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو کچھ ضروری امینڈمنٹس یعنی نیسیسری امینڈمنٹس لے کے اس کو ایز اے انٹرم کانسٹیٹیوشن یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایز اے ٹینٹیٹیو کانسٹیٹیوشن نیولی اسٹیبلشڈ اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے اڈاپٹ کرایا گیا. اس کے علاوہ جو آپ کی مسلم لیگ ہے اس نے ایک بہت, کیونکہ وہ اٹ واز اے پارٹی جس نے بیفور دی کریشن آف پاکستان ایک بہت بڑا اہم رول ادا کیا ہے پاکستان کے بننے میں, تو مسلم لیگ کے اوپر جو میسز تھی اس کا کافی زیادہ ٹرسٹ تھا. بچوں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے ایک بہت زور دیا اس بات پہ کہ جو پاکستان کا فیوچر کانسٹیٹیوشن ہوگا دیٹ ول بی بیسڈ آن دا پرنسپلز آف قرآن اینڈ سنہ, اور کوئی بھی ایسے اس کے اندر چیز انکلوڈ نہیں ہو سکتی جو کہ قرآن یا سنہ سے الگ ہوگی. اور پاکستان میں آبجیکٹیو ریزولوشن جو کہ مارچ 12 1949 میں بنایا گیا, اور اس کے اندر جو آپ کی ریزولوشن پاس کرائی وہ آپ کے پہلے پرائم منسٹر نواب زادہ لیاقت علی خان نے کروائی, اور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے اس نے اس کو اڈاپٹ کیا آپ کی آبجیکٹیو ریزولوشن کو.